ایشمل سلیمان آپ کا نکاح ارسلان احمد کے ساتھ بے عوض 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو مولوی صاحب، کہ دلہے کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کو اقرار میں جواب دیتی، جب کمرے میں ابھرتی ایک اور آواز سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ ایشمل نے جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے گونگھر کی شکل میں لیا دوپٹہ شانوں پر ڈلک گیا تھا۔ آہان رضا میر چہرے پر سرد تاسا سجائے اسے غصے سے گورا تھا۔ اسلحے سے لیس گارڈ اس کے پیچھے موجود تھے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میری بیٹی کا نکاح ارسلان سے ہی ہوگا۔ سلیمان صاحب اسے وہاں دیکھ کر دل میں موجود ڈر کے باوجود اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولے۔ جب سلیمان صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے وہ شاہانہ چال چلتا آگے بڑھ کر ایشمل کے ساتھ بیٹھی سدھا کو ہٹنے کا اشارہ کرتا اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے جہانے کی اوجھے؟ ایشمل اس کی حرکت پر تیش میں آتی ابھی بولی ہی تھی جب آہان کے اشارہ کرنے پر اس کے آدمیوں نے ایشمل کے پاپا بھائی کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ ایشمل نے آنکھیں پھاڑے آہان کی طرف دیکھا تھا، جو وارن کرتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کا ثبوت بھی تمہیں مل جائے گا، اپنے باپ اور بھائی کھو کر۔ اگر تم نے میرے ساتھ نکاح سے انکار کیا تو بولو تیار ہو میرے ساتھ نکاح کے لیے۔ اس کی بات سنتے ایشمل نے روتی آنکھوں سے سلیمان صاحب اور آہد کی طرف دیکھا تھا اور بے بسی سے سر اسواد میں ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایشمل تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کرنے دو اسے جو یہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان صاحب غصے سے آہان کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولے، دیکھیں سر، آپ لوگوں نے پہلے ہی فرار ہو کر جو اتنی بڑی غلطی کی ہے اس کی سزا ابھی باقی ہے۔ مزید کچھ ایسا نہ کر جس پر آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ معاف تو میں کسی کو کرتا نہیں ہوں کیونکہ یہ لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ آہان نے سخت لہجے میں انہیں باور کروایا تھا۔ بیٹا پلیز خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری بیٹی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں کر رہے ہو زبردستی، چھوڑ دو انہیں۔ اسما بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بالکل خاموشی سے اپنی جگہ ڈرے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کے معاملے میں گھس کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دیکھیے والدہ صاحبہ، آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، ایسا مت کریں۔ اور اس سب کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی مرضی کرنے پر آؤں تو میری سگی ماں بھی مجھے نہیں روکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے میں اپنا کہا پورا کر کے رہوں گا۔ تو پلیز یہ سب کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش مت کرے۔ وہ ڈٹائی سے بولتا انہیں خاموش کروا گیا تھا اور ایشمل کا دوپٹہ پکڑ کر واپس گھونگھر کی طرح اس کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ جب اس کے چہرے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تو وہ کچھ ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایشمل سلیمان سے ایشمل آہان رضامین بن چکی تھی۔ صبح بخیر ایوری ون، ایشمل ڈائننگ ٹیبل پر آتے بولی تھی۔ ایشمل آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ کیا تیکھا ہے ناشتہ کرنے کا؟ اسما بیگم اسے یوں ہی کھڑے کھڑے جوس کا گلاس منہ سے لگاتے دیکھ ٹوکتے ہوئے بولی، ماما پلیز ٹائم نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ایشمل جلدی جلدی بریڈ کھاتے بولی، پاپا دیکھیے اپنی لاڈلی بیٹی کی حرکتوں کو، آپ سے ہمیں ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ 15 سالہ عہد منہ بناتے ایشمل کی چگلی کرتے بولا، چپ کر کے بیٹھو چھوٹے، پاپا مجھے اس لیے نہیں ڈانٹے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے جلدی کر رہی ہوں، تم دونوں کی طرح آہستہ آہستہ ناشتہ کر کے اسکول سے لیٹ ہونے کی کوشش نہیں کر رہی۔ ایشمل اسے لتاڑتے ہوئے بولی۔ سلمان صاحب ان کی باتوں پر مسکراتے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ لیکن آپ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بابا کی کچھ زیادہ ہی فیورٹ ہیں۔ ہما بھی منہ چڑھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ دونوں اس بات سے بہت جیلس ہوتے تھے کہ ہمیشہ اسے ایشمل سلمان صاحب کی لاڈلی ہی رہی تھی۔ ہاں تو تم لوگ بھی بنو نا فیورٹ، میں نے کب منع کیا ہے؟ پر اس سے پہلے اپنی شرارتیں کم کرنی پڑے گی تم لوگوں کو، جو کہ تم دونوں کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ اوکے میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں نے باتوں میں لگا کر مجھے مزید لیٹ کروا دیا ہے۔ ایشمل سلیمان صاحب و اسما بیگم کا گال چوم کر ان سے دعا لیتی اور ان دونوں کو گوٹی جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ سلیمان صاحب و اسما بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی ایشمل سلیمان، جو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتی، جس کا شمار شہر کے بڑے ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ اسی سے چھوٹی ہما سلیمان تھی، جو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اب یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سب سے چھوٹا احد سلیمان تھا، جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سلیمان صاحب ایک سرکاری ملازم سفید پوش سے انسان تھے۔ ان کی زندگی کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھرانے میں بہت خوشحال اور مطمئن تھے۔
دیکھیے آپ یوں ICU کے سامنے گنز اٹھا کر نہیں کھڑے ہو سکتے، پلیز آپ اس طرف چلے جائیے۔ نرس مسکین سے سوئے بنا کر ان ہٹے کٹے گارڈ کو دیکھتی بولی، جو اس کے کتنی بار کہنے کے بعد اپنی جگہ سے ہلنے تک نہیں تھے۔ جب تک میری بیٹی کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں مل جاتی یہ لوگ جہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ کیا کریں گے ڈاکٹر انل اتنی دیر سے بتاتے کیوں نہیں ہے کچھ؟ حسنین رضا میر پریشانی اور پہچانی کے ساتھ بولے تھے، ان کا جان سے عزیز اکلوتا بیٹا اس وقت ICU میں تھا۔ نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے بھائی فرقان رضا میر کے ساتھ گارڈز کو لے کر شہر کے لیے نکل گئے تھے، لیکن ڈاکٹروں نے کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے کس وقت سے ان کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ اب اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اندر؟ ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر اشمل کو ICU سے نکلتا دیکھا حسنین رضا میر جلدی سے ان کی طرف بڑھتے بولے، دیکھیے ان کی بازو پر کافی گہری چوٹ آئی ہے اور کچھ کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کر بازو میں پھنس گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سرجری کرنی پڑی، لیکن اب ہدے کی کوئی بات نہیں، انہیں روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر شہریار نے تفصیل سے بتاتے ان کی پریشانی دور کی تھی۔ حسنین رضا میر سکھا سانس لیتے پیچھے ہٹے تو فرقان رضا میر کو گھر میں انفارم کرنے کا کہا تھا، جہاں سے کتنی بار فون آ چکا تھا۔ وہاں بھی سب بہت پریشان تھے، گھر کی اردو کو اس طرح ہاسپٹل میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اشمل، یہ جو پیشنٹ کل ایکسیڈنٹ کے بعد ہے کچھ زیادہ ہینڈسم نہیں ہے یار، اس کی آنکھیں ہی بندے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہیں، کاش تمہاری جگہ میری ڈیوٹی ہوتی وہاں۔ سدھا اس کے ساتھ سٹاف روم کی طرف جاتے ٹھنڈیا بڑھتے بولی، جب اشمل اسے بس دے کر رہ گئی تھی۔ صبح سے 4 ڈاکٹر سے پہلے ہی وہ یہ بات سن چکی تھی، کاش واقعی میری جگہ تمہاری لگ جاتی، کیونکہ کل سے اس نے مجھے تانگ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک دن میں ہی دماغ خراب کر دیا میرا۔ وہ دکھتا ایسے ہی گور گور کر ہے، اگر وہ میرا پیشنٹ نہ ہوتا تو بتاتی میں اسے۔ اشمل دان پیس سے بولی، ویسے ڈسچارج کم ہونا ہے اس نے۔ سدھا اس کی اکتائی ہوئی شکل دے کر بولی، ابھی تو اس کے بازو کا زخم کافی گہرا ہے، شاید کچھ دن لگ جائیں۔ اشمل صوفے پر بیٹھ کر سامنے بڑی فائل اٹھاتی بولی، ڈاکٹر صاحبہ وہ روم نمبر 27 کے پیشنٹ میڈیسن نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے بازو میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نرس اس کا پیغام سناتے بولی، اس بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ چلو تم میں آ رہی ہوں۔ اشمل نے زور سے فائل واپس سے برپا پٹی تھی، کیونکہ کل سے اس پیشنٹ نے ایسے ہی اس کی ناک میں دم کا رکھا ہوا تھا۔ جب سیدھا اس کے چڑھنے پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، ہاں ہنس لو تم، اللہ کرے تمہیں بھی کوئی ایسا پیشنٹ ملے تو سمجھ آئے تمہیں بھی، اور لگتا ہے یہ تو پہلی بار کسی ہاسپٹل میں آیا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ ڈاکٹر فل ٹائم کسی ایک پیشنٹ کے پاس کھڑے کو اسے انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ اشمل لاچار اٹھتے ہوئے بولی، آہان رضا میر کو جب ایکسیڈنٹ کے بعد لایا گیا تھا تو وہ نشے میں تھا، جسے اشمل کو اس کے بارے میں کافی حد تک یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کیسی طبیعت کا مالک ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے میر صاحب، آپ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا زخم کیسے ٹھیک ہوگا؟ اشمل اس کے روم میں آدھی چہپا اپنی محسوس پروفیشنل مسکراہٹ سجا کر بولی، میں نے یہ کم کہا مجھے میڈیسن نہیں لینی ہے، لیکن اس سے نرس سے نہیں تم سے۔ ڈاکٹر، اور چیک اپ بھی کرو میرے بازو کا، اس میں صبح سے بہت درد ہے۔ آہان رضا میر اشمل کے چہرے پر نظر گاڑے بولا، بیبی پنک کلر کے کپڑوں میں سفید کوٹ پہنے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے، وہ سادگی میں بھی غضب داڑھی تھی۔ آہان کی نظریں بار بار دوپٹے کے حالے میں موجود اس کے چہرے پہ پھسل رہی تھی، جس سے محسوس کر کے اشمل ناگواری سے پہلو بدا تھا۔ نرس میڈیسن دے مجھے۔ نرس سے میڈیسن اور پانی کا گلاس لیتی وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک دن میں وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ یہ شخص حد درجہ ضدی تھا، اپنی بات منوائے بغیر نہیں رہے گا۔ گلاس پکڑاتے اشمل کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا، جس پر اشمل میں فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ میرا زخم بھی ٹھیک، اور میڈیسن لینے کے بعد اگلا آرڈر جاری ہوا تھا، میں نے صبح ہی آپ کے بازو کی ڈریسنگ چینج کی ہے، اس طرح بار بار کھولنے سے آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ پلیز سمجھے میری بات کو۔ اشمل نہایت تحمل سے بولی تھی، کیونکہ وہ جان رہی تھی وہ جان بوجھ کر اسے تانگ کر رہا تھا۔ تو میں چاہتا ہی کب ہوں کہ زخم ٹھیک ہو؟ وہ اشمل کی طرف دیکھتا نرس کی بے پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے بولا، آپ اب ریسٹ کریں، میں باقی پیشنٹ کو دیکھ لوں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے نکل گئی تھی۔ انٹرسٹنگ، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس بورڈنگ ہاسپٹل میں کوئی اتنی
انٹرسٹنگ چیز بھی موجود ہوگی، ورنہ بہت پہلے ہی ایکسیڈنٹ کروا کر آ جاتا یہاں۔ ڈاکٹر اشمل، تم جتنا مجھ سے بھاگو گی میں اتنا تمہیں پاس بلاؤں گا اپنے۔ اس کی اتنی عجلت پر آہان رضامیر دل میں سوچتے مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می آہان رضامیر، اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مجھے ان کا روم نمبر بتا دے۔ اشمل ریسیپشن کے پاس سے گزری تھی جب اسے وہاں ایک بہت ہی ماڈرن سی لڑکی نظر آئی جو آہان رضامیر سے ملنے آئی تھی۔ شاید اس کے حلیے سے وہ اتنا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ ضرور یہ اس چھچھوڑے کی ہی کوئی گرل فرینڈ ہی ہو سکتی ہے۔ اشمل سر جھٹکتی وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر اشمل، وہ روم نمبر 27 کے پیشنٹ آپ کو 2-3 دفعہ بلا چکے ہیں، آپ پلیز اب بھی وارڈ میں۔ وہ پہلے مریض کی طرف ہی بڑی تھی جب نرس نے اسے پھر سے آہان رضامیر کا پیغام دیتے بے چارگی سے کہا تھا، میں اب بھی ان مریضوں کو دیکھ لوں پھر جاتی ہوں۔ ویسے بھی ابھی میر صاحب کی خاص مہمان آ چکے ہیں، فی الحال بزی ہوں گے وہ نرس کو جواب دیتی بولی۔ وارڈ کے مریضوں کو چیک کرتے اسے تقریباً 1 گھنٹہ تو ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر وہ آہان کے روم کی طرف بڑھی تھی کہ اب تک اس کی وہ گرل فرینڈ جا چکی ہوگی۔ اب ویسے بھی اس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے والا تھا، پھر اسے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ روم میں قدم رکھتے سامنے کا منظر دیکھا اشمل نے فوراً سے نظریں نیچے کی تھی۔ وہ لڑکی آہان کے بیڈ پر بیٹھی بالکل اس کے اوپر جھکی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اشمل اس بے حیائی پر شرم سے سر ہوتی پلٹنے ہی لگی تھی جب آہر پا ان دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحبہ، واپس کہاں جا رہی ہیں، اندر آئیے نا۔ اسے وہاں سے پلٹتے دیکھا آہان جلدی سے بولا تھا۔ جب نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ لڑکی ابھی بھی ویسے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ ہیں ڈاکٹر اشمل، اتنے دنوں سے میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہیں۔ آہان اشمل کے لال بڑھتے چہرے کو بغور دیکھتے تانیہ کو بتاتے ہوئے بولا، اور اب میں سمجھی آہان رضامیر کا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا دل کیوں نہیں چاہ رہا۔ تانیہ بھی اشمل کا سر سے پیر تک جائزہ لیتی بولی۔ اسے اس ڈاکٹر کی خوبصورتی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ تانیہ آہان کے سب سے قریبی دوست تھی اور اسے بے حد پسند کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے وہ آہان سے مل نہیں پائی تھی، اس لیے آج واپس آتے ہی سب سے پہلے آہان کے پاس آئی تھی۔ ویسے کافی عقل مند ہو تم، اتنی جلدی سمجھ گئی۔ آہان اس کے باپا مانی ہیزے سے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ اس کا جواب تانیہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے اس ڈاکٹر سے عجیب سے جلسی محسوس ہوئی تھی۔ اوکے آہان، اب میں چلتی ہوں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم اس بیڈ پر لیٹی بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ اس سے پہلے کہ اشمل ان کی باتوں پر انہیں ٹوکتی، تانیہ اپنی بات کہتے اٹھی تھی اور ایک بار پھر جھک کر آہان کے چہرے پر بوسہ دیتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اشمل دل ہی دل میں اس کی حرکت پر استغفر اللہ پڑھ کر رہ گئی تھی۔ لیکن مغرب کی پیروی کرتے وہ لوگ اتنے آگے نکل چکے تھے کہ ان لوگوں کے لیے شاید اب یہ عام سی بات تھی۔ اشمل خود بھی جلدی سے اس کا چیک اپ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ بیٹا، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں ڈسچارج کرنے کی، تمہاری ماں بہت پریشان ہے تمہارے لیے، وہ دیکھنا چاہتی ہے تمہیں۔ حسنین رضامیر آج پھر اس کے ساتھ آنے کے لیے راضی کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے ان کے اتنا کہنے کے باوجود بھی ڈسچارج ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کے سامنے سے بال اٹھا تھی، یہ بات کہ پہلے ہاسپٹل کے نام سے چیرنے والا اب وہاں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بابا بولا نا میں نے آپ کو، جب میرا زخم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہیں رہوں گا، اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ آخان کے دو ٹوک لہجے پر حسنین رضامیر نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہر ایک پر اپنا حکم چلانے والے اپنے لاڈلے کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتے تھے، جو ضد اور غصے میں ان سے بھی بہت آگے تھا۔ پاس کھڑی نرس کو ہٹا دیتے اشمل نے اس کی بات پر دل ہی دل میں اسے کوسا تھا، جو کسی صورت یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پچھلے 1 ہفتے سے اس کی جان عذاب میں ڈالی ہوئی تھی۔ اس کا زخم اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھا جانا چاہیے، اس کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اشمل کو اپنے روب دار لہجے میں ہدایت دیتے وہ خان سے مل کر گارڈ کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ شاید تم نے سنا نہیں، ابھی میرے والد محترم کیا کہہ کر گئے ہیں۔ اشمل باہر کی طرف پڑی تھی جب آہان کے آواز پر پلٹ کر اسے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ میڈیسن تو دے دی ہے آپ کو، اس سے زیادہ آپ کا اور کیسے خیال رکھا جائے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر اشمل لفظوں کو چبا چبا کر بولی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا اس شخص کی آنکھیں نوچی جس سے وہ اس سے بے باکی سے گھورتا تھا۔ قریب تو آؤ، بتاتا ہوں کہ کیسے خیال رکھا جاتا ہے، اب اتنے دور سے کیسے سمجھ آئے گی؟
اس سے پاس آنے کا اشارے کرتے وہ مانی ہیزی سے بولا تھا، واٹ ربش، آپ کی اتنے دنوں سے فضول حرکتیں میں خاموشی سے برداشت کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کچھ بھی بولیں گے۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جن کو یہ سب پسند ہوگا، لیکن میں ویسی نہیں ہوں، تو آپ انہی پر یہ سب ٹرائی کریں۔ مجھے ان جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے کہ اس کے بعد اور لہجہ ایشمل غصے سے لال ہوتی بولی۔ جب ایشمل کی بات سن کر خان رضا میر نے کیا خیال لگایا تھا، ابھی تو میں نے کوئی فضول حرکت کی بھی نہیں ڈاکٹر، تم ابھی سے تنگ آگی، آگے کیا ہوگا تمہارا جب میں نے سچ میں کوئی حرکت کر دی تو، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم ان سب جیسی نہیں ہو جو میرے ایک اشارے پر میری باہوں میں ہوتی ہے، لیکن ہاں تم پر کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی، پر آنا تو تمہیں بھی یہی ہوگا۔ شٹ اپ، بہت ہوگی تمہاری فضول بکواس، اب میں کسی صورت اس روم میں ڈیوٹی نہیں کروں گی، ایشمل غصے سے کہتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ معصوم سی ڈاکٹر صاحبہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارا یہ مجھ پر چلانا تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ ایشمل کے یوں غصے سے جانے پر خان رضا میر آگے کا سوچتے ہوئے بولا، پہلی نظر میں ہی ڈاکٹر ایشمل اسے بہت پسند آئی تھی، اور اوپر سے اس کا ایٹیٹیوڈ اس طرح وہ خان رضا میر جیسے شاندار شخص کو اگنور کرتی تھی، یہ بات خان کو مزید اس کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ہر جگہ کی طرح یہاں پر بھی اس نے بہت سی ڈاکٹرز کو اس کے سٹیٹس اور پرسنالٹی سے مرغوب ہوتے دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر ایشمل اسے سب سے مختلف لگی تھی۔ اس کی نظر میں بھی باقیوں کی طرح اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں اپنے ناگواری دیکھ وہ اسے مزید زجر کرتا رہتا تھا۔ وہ آپ یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ہمارا ہما کچن میں داخل ہوتی بولی۔ ایشمل نے آج ہاسپٹل سے چھٹی لی تھی، اتنے دنوں کی ٹف روٹین سے تھک چکی تھی، تھوڑا ریسٹ چاہتی تھی، اور کل ہی اس نے اپنے سینئر ڈاکٹر عثمان سے بات کر کے خان رضا میر کے روم میں اپنی ڈیوٹی ہٹوا لی تھی۔ اب وہ کافی مطمئن تھی، وہ مزے سے کوکنگ کرتے آج کا دن انجوائے کر رہی تھی۔ اسے کوکنگ کرنے کا بہت شوق تھا، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ اس وقت بھی بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوتی جس پر ہما کچن میں کھینتی چلی آئی تھی، بریانی احد کی فرمائش پر۔ ایشمل نے مسکراتے جواب دیا تھا، بس اسی کی بات کی اہمیت آپ کے آگے میں جو اتنے دنوں سے کی فرمائش کر رہی ہیں وہ بھول گئی آپ؟ ہما منہ پھلاتے ناراضگی سے بولی تھی، میری ڈرامہ کوئین، ذرا فریج کھول کر تو دیکھو۔ ایشمل کے پاپا ہما جلدی سے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آپی، یو آر دا بیسٹ فرینڈ، بیسٹ ہے، فریج میں بڑا کیک دیکھا۔ ہما پیار سے اس کا گال چھوتی خوشی سے بولی، جس پر ایشمل ہلکا سا مسکرائی تھی۔ واہ مزہ آ گیا آج تو کھانے کا۔ سلیمان صاحب ڈنر ختم کرتے ہوئے بولے، یہ آپ سب لوگ تو ایسے ظاہر کرے جیسے روز بذائقہ کھانا کھانے کو ملتا ہے آپ سب کو۔ اسما بیگم مصنوعی ناراضگی چہرے پر سجاتی بولی، بیگم آپ بھی کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، لیکن جو بات میری بیٹی کے ہاتھ کے کھانے میں ہے وہ اس میں نہیں۔ سلیمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ہاں ویسے یہ بات تو میں بھی مانتی ہوں۔ اسما بیگم پیار سے ایشمل کی طرف دیکھتی بولی، اچھا میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں احمد نے آنا ہے تو ادھر چائے بھجوا دیجیے گا۔ سلیمان صاحب اپنے دوست کو بتاتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ احمد ان کے بہت قریبی دوست ہیں، ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ اس سے ڈاکٹر کو بلا، مجھے اس کے علاوہ کسی سے علاج نہیں کروانا۔ خان رضا میر اپنے وجیحہ چہرے پر غصے کے تازہ سجا سامنے کھڑی نرس کی طرف دیکھتا کراہت لہجے میں بولا، نرس اس کے چلانے پر سہم کر جلدی سے وہاں سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر ایشمل پچھلے 2 دنوں سے اس کے روم میں نہیں آئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے کہے کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی ہٹوا چکی ہے وہاں سے۔ ڈاکٹر ایشمل آپ کو ڈاکٹر عثمان بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی اپنی ڈیوٹی کر کے سدھا کے ساتھ کینٹین میں آ کر بیٹھی تھی، جب وارڈ بوائے اس کے پاس آتا بولا، اوکے انہیں کہیں میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ ایشمل کو شدت سے چائے کی طلب ہو رہی تھی، چائے پینے بغیر اٹھنے کو اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ روم نمبر 7 کے پیشنٹ نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس لیے ڈاکٹر عثمان کا کہنا کہ ابھی اور اسی وقت ادھر پہنچے۔ اس کا نام اٹھتا دیکھ وارڈ بوائے پھر بولا، اس کی بات سنتے چائے کی طرف جاتے ایشمل کے ہاتھ وہیں رکے تھے، آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے کہا نا میر صاحب دیوانے ہو چکے ہیں، تمہاری کسی صورت اپنے روم میں تمہاری ڈیوٹی ہٹنے نہیں دیں گے۔ سیدھا اس کو غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھا بولی، جب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ایشمل غصے سے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر عثمان اسے روم کے باہر ہی کھڑے ملے تھے۔ سر آپ نے بلایا مجھے؟ روم کے دروازے کے کی طرف دیکھتی وہ خود پر کنٹرول کرتے بولی، اچھے سے جانتے تھے انہوں نے اس سے یہاں کیوں بلوایا ڈاکٹر ایشمل معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کی اس روم میں واپس ڈیوٹی لگا دی، اگر یہ معاملہ میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور آپ کے ساتھ تعاون کرتا۔
اشمل نے ڈاکٹر عثمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا، جو اس ہاسپٹل کے مالک ہونے کے باوجود بھی اس رئیس سے زیادہ کے سامنے کافی بے بس لگ رہے تھے۔ اشمل کو اپنا آرڈر سناتے اس سے نظریں چراتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اشمل نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا، اس کے نظر سامنے بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے لیٹے آہان رضا میر پر پڑی تھی، جو چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنا چھوڑ دو ڈاکٹر اشمل، سلیمان اسے سامنے کھڑے دیکھ وہ جتاتے لہجے میں بولا تھا، اور پھر بیڈ سے اٹھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو چکے تو جاتے کیوں نہیں ہو یہاں سے؟ اشمل سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی بولی، ٹھیک؟ کس نے کہا میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ بلکہ تم نے تو مجھے مزید اپنا بیمار بنا دیا ہے۔ آخان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، دیکھو پلیز، میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں، میں بہت سے سادہ اور شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، پلیز تمہارے اس بیہیویئر سے میری کافی بدنامی ہو سکتی ہے۔ اشمل تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، کیونکہ ہاسپٹل میں وہ اپنے بارے میں آہان کے حرکتوں کی وجہ سے بہت کچھ غلط باتیں سن چکی تھی۔ ہاں تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میرا گھرانہ شریف نہیں ہے؟ اس کی بات کا اپنا ہی مطلب نکالتا وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ جب اشمل نے اپنی اتنی سنجیدہ بات کے ایسے جواب پر غصے سے اس کے دیکھا، آخان کی نظریں اس کے غصے سے پورے چہرے پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتی تھی اس کے گلابی نرم سے پھولے ہوئے گال مزید پھول جاتے تھے، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا جب اس کے قریب کھڑے آہان رضا میر نے بے خودی میں ان کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس کا ارادہ بامتے اشمل اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے جانے پر آہان نے غصے سے اشمل کی طرف دیکھا تھا، زخم کی پرواہ کے بغیر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ چھوڑو میرے ہاتھ، تمہاری ہمت کیسی مجھے چھونے کی؟ چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اشمل اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی چلائی تھی۔ اوکے شور مچاؤ، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر تمہاری وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں بدنامی ہو سکتی ہے۔ اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ اشمل نے فوراً اپنا چہرہ پیچھا کیا تھا۔ تمہارا یہ انداز میرے اندر موجود ہے، تمہیں حاصل کرنے کے جذبات کو مزید ہوا دے رہا ہے، اسے میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب سے تم پر صرف میرا حق ہے، اور ہاں وہ دنیا دکھاوے کے لیے باقی کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی جلد ہی پوری کروں گا میں۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں اس ہاسپٹل، لیکن میری بات یاد رکھنا۔ اس کی کلائیوں کو اپنی سخت گرپ سے آزاد کرتے اس پر ایک گہری نظر ڈالتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے کچھ بہت امپورٹنٹ کام پینڈنگ تھے، اس لیے وہ مزید اب جہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اشمل نے اپنی کلائیوں کی طرف دیکھا تھا، جو اس شخص کی سخت گرفت کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ وہ دوپٹے سے اپنے گال کو رگڑتی پریشانی سے سر پکڑتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا تم ریسٹ کر لو، کچھ دن کام تو ہوتا رہے گا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو ڈسچارج ہوئے، تب سے مسلسل کام میں مصروف ہو۔ حسنین رضا میر اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے بولے، میں بھی تو اسے کب سے یہی کہہ رہی ہوں، پر میری بات کب سنتا ہے یہ؟ حاجہ بیگم بھی بے چارگی سے آہان کی طرف دیکھتی بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنے دنوں سے ریسٹ ہی تو کر رہا ہوں۔ آہان ان کی باتوں بس پارٹ سے انداز میں بولا، پہلے آپ دونوں مجھے یہ بتائیے، یہ ہینا کی شادی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا نہ انکار کر دے، ان لوگوں کو ہینا کی شادی وہاں نہیں ہوگی۔ میرے چند دنوں کی بے خبری میں آپ لوگوں نے اس کی بات بھی پکی کر دی۔ میرا صرف ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مرا تو نہیں تھا۔ آخان ان دونوں کی طرف دیکھتا سرد تاثرات کے ساتھ بولا تھا، اللہ نہ کرے کیسی غلط باتیں منہ سے نکال رہی ہو۔ دیکھا حسنین، آپ نے میرے بیٹے کے آتے ساتھ ہی ان ماں بیٹیوں نے کر دی اس سے ہماری چگلی۔ حاجہ بیگم غصے سے پہلو بدلتے بولی، تو کیا غلط کیا انہوں نے؟ اگر آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی؟ آہان حاجہ بیگم کی بات پر ان کی طرف دیکھتا بولا، لیکن میں ان لوگوں کو زبان دے چکا ہوں۔ آہان کی بات پر حسنین رضا میر فوراً بولے، تو یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اب تو جیسے یہ بات بھولی ہی بیٹھے کہ وہ دونوں آپ کی سگی اولادیں ہیں، لیکن جو بھی ہے میں اس بارے میں اب مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہینا کی شادی وہاں بالکل نہیں ہوگی۔ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈے آپ۔ ہینا کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ آہان حسنین رضا میر کو طنزیہ انداز میں باور کرواتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ دیکھا کیسے آتے ساتھ ہی میرے بیٹے کو ان لوگوں نے پٹیاں پڑھا دی، اور آپ کا کہنا ہے کہ بے چاری ہیں، وہ بے چاریاں ایسی نہیں ہوتی۔ حاجہ بیگم اپنا بیان خراب ہونے پر غصے سے
بولی، جبکہ حسنین رضا میر نے اس وقت خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آہان دروازے پر ہلکا سا ناک کرتے بولا، میری جان اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آسماں بیگم آہان کی آواز سنتی خوشی سے بیٹھ سے اٹھتی بولی، ماشاءاللہ بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر تو دل اتنا بے چین تھا، اب تمہیں اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر سکون آیا۔ آسماں بیگم اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی بولی، جب ان کی اتنی محبت پر وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ دیکھ لے پھر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی بالکل ٹھیک آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ آہان ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، ایک بات پر میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اتنی بڑی بات ہوگی یہاں اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ آہان ان کی طرف دیکھتا ناراضگی سے بولا تھا، ایسی بات نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں بیٹا، تم جانتے ہو تم مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہو۔ میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں چاہتی تھی، اسے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ آسماں بیگم نظر چراتی بولی، اب وہ اسے حاجہ بیگم کی دھمکی کے بارے میں کیا بتاتی جو انہوں نے آہان کو کچھ بھی نہ بتانے کے لیے دی تھی؟ وہ نہیں چاہتی تھی آہان کو کیسے پتہ چلا؟ السلام علیکم بھائی، مجھے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ حفصہ آہان کو آسماں بیگم کے پاس بیٹھا دیکھ چہکتے ہوئے آگے بڑھی تھی، کیسی ہے میری گڑیا؟ آہان اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے محبت سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ بھیا، میری ایک کال پر فوراً آنے کے لیے۔ حفصہ آہان کے ساتھ لگا بیٹھتی بولی، جب اس کی پاپا آسماں بیگم نے اسے گورا تھا، دیکھ رہی ہیں بھیا آپ امی مجھے کیسے غصے سے دیکھ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ آپ کے جانے کے بعد یہ مجھے ڈانٹیں گی بھی۔ حفصہ منہ بناتی آہان کو ان کی شکایت کرتے بولی، بالکل بھی نہیں بڑی امی، میری گڑیا کو کسی نے نہیں ڈانٹنا، بہت اچھا کیا ہے، اس نے مجھے انفارم کر کے آئندہ بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ آہان نے حفصہ کی سالیت کہا جس پر آسماں بیگم حلے سے مسکرائی تھی۔ ہنا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ آہان نے ہنا کی غیر موجودگی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ ہی اپنے کمرے میں ہیں حفصہ کے بتائیں با آہان اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کی آواز پر ہنا نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن سامنے کھڑے آہان کو دیکھا وہ روتے ہوئے بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ بھیا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، ہنا اس کے ساتھ لگی روتے ہوئے بولی، رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے ابھی، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ آہان کے بابا ہنا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، ہنا آنسو کے درمیان بولی، میں سب جانتا ہوں اور میرے بابا سے بات ہو چکی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اب یہ رونا بند کرو۔ آہان نے اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے کہا۔ اس پر ہنا نے آنکھوں میں حیرانی لی اس کی طرف دیکھا، اب سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے بابا آہان نے اسپا میں سہلایا تھا، تھینک یو سو مچ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ ہنا خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی، اسے اپنا یہ بھائی جان سے پڑھ کر عزیز تھا جو ایک گنے سائی کی طرح ہر وقت ان کے لیے موجود ہوتا تھا۔ جب مجھ سے کچھ دیکھا آہان بھی مسکرایا تھا۔ حسنین رضا میر کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی جو ان کے لیے کروڑوں کا ورثہ چھوڑ کر گئے تھے۔ حسنین رضا میر بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹی ان کی بہن صفیہ تھی جو شادی کے بعد اپنے گھر میں آباد تھی۔ ان سے چھوٹے فرقان رضا میر تھے جن کی شادی کے کچھ مہینوں بعد ان کی بیوی کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد بہن بھائیوں کے بار بار کہنے پر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حسنین رضا میر نے پہلی شادی اپنے والدین کی مرضی سے اپنے یتیم ماموں زاد آسماں بیگم سے کی تھی، جن سے اتنے سال اولاد نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اولاد کی خواہش میں دوسری شادی اپنی چچا زاد حاجہ بیگم سے کی تھی۔ حاجہ بیگم ایک بہت ہی تیز خاتون تھی۔ حاجہ بیگم نے آہان رضا میر کو جنم دے کر حسنین رضا میر اور اس پوری فیملی پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد آسماں بیگم کے ہاں ہنا اور پھر حفصہ کا جنم ہوا تھا، لیکن وہ حسنین رضا میر کو بیٹا نہیں دے پائی تھی اور نہ ہی کبھی حاجہ بیگم جیسا مقام حاصل کر پائی تھی۔ حاجہ بیگم نے ان کی اور ان کی بیٹیوں کی حیثیت حویلی میں ملازموں کے برابر ہی رکھی تھی۔ وہ ہر وقت انہیں کسی نہ کسی طرح بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کے چکروں میں رہتی تھی۔ آہان شروع سے بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، گھر کا ماحول اسے بہت ڈسٹرب کرتا تھا۔ کچھ حاجہ بیگم کی طبیعت کا ایسا تھا کہ وہ کافی ضدی اور ہٹ درم ہو گیا تھا۔ اس سارے ماحول سے تنگ آ کر وہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہنے لگا تھا جہاں وہ کافی بری صحبت کا شکار ہو چکا تھا۔ پھر کچھ عرصہ لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس کر لوٹا تو گھر کا ماحول ابھی بھی ویسا ہی تھا، بلکہ اب تو آسماں بیگم کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کو بھی ٹارچر کیا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھنا اب مزید آہان کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے حسنین رضا میر سے کہہ کر آسماں بیگم کو حویلی میں ایک الگ پورشن دلوا دیا تھا جہاں اور تو نہیں لیکن وہ حاجہ بیگم کے ہر وقت کے طعنوں سے محفوظ تھی۔
ان کے خلا دیکھا آہان آسماں بیگم اور اپنی دونوں بہنوں سے کافی قریب ہو چکا تھا اور اپنی سگی ماں کی حرکتوں نے اسے ان سے کافی دور کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھا حاجہ بیگم نے آسماء بیگم کو مزید تکلیف پہنچانا شروع کر دی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ آسماء بیگم انہیں ان کے بیٹے سے دور کر ہی اسی وجہ سے انہوں نے حنا کا رشتہ کافی بڑی عمر کے شخص سے طے کر دیا تھا۔ آہان کو جیسے ہی حفصہ کے ذریعے پتہ چلا وہ فوراً وہاں پہنچا تھا۔ ان دونوں کو یہ سب کرنے سے بعد رکھا تھا۔ آسماء بیگم کو شروع سے آہان بہت پیارا تھا اور اب اس کے اتنا خیال و عزت دینے پر مزید عزیز ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ایشمل یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ ایشمل سدھا کے ساتھ وارڈ کا راؤنڈ لے کر واپس آ رہی تھی۔ اب نرس نے اس کے پاس آتے سر گلابوں کا فریش بکے اس کے بڑھایا تھا۔ میرے لیے کس نے بھیجا؟ ایشمل حیرت سے بکے تھامتی بولی۔ جب نرس لا علمی سے سہلاتی آگے بڑھ گئی تھی، ویسے جس نے بھی بھیجا یہ ہے بہت خوبصورت، سدھا پھولوں کی خوشبو سونگھتی بولی۔ ایشمل بکے کو اوپر نیچے کر کے دیکھ رہی تھی کہ بھیجنے والے نے کچھ تو رکھا ہی ہوگا۔ بیچ میں اس نے زور سے ہلایا تھا جب اس میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکل کر نیچے گرا تھا۔ جھکا کارڈ اٹھاتے ایشمل نے کھول کر دیکھا تھا۔ کارڈ پر لکھے الفاظ دیکھ ایشمل نے ناگواری سے بکے کو اٹھا کر پاس پر ڈسٹ بین میں ڈال دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ دکھاؤ مجھے کیا لکھا ہے اس پر۔ ایشمل جو کارڈ کے بھی ٹکڑے کرنے والی تھی سدھا اس کے ہاتھ سے لیتی بولی۔ آہان رضا میر کی طرف سے پہلا نظر اس سے پہلے کہ سدھا آگے بڑھے ایشمل کارڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ڈسٹ بین میں پھینکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ شخص سمجھتا کہ خود کو گھٹیا لوفر ایڈیٹ۔ ایشمل غصے سے اسٹاف روم سے اپنا پرس اٹھاتی بڑبڑاتے ہوئے بولی جب اسی وقت اس کا فون بجا تھا۔ غصے میں بنا انجان نمبر پر غور کیے ایشمل نے فون اٹینڈ کرتے کان سے لگا لیا تھا۔ ہائی سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ کیسے لگے میرے فلاورز؟ فون اسپیکر سے ابھرتی آواز سنتے ایشمل نے غصے سے دانت بھینچے سے تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ تمہاری ہمت کیسے مجھے اتنے فضول لفظوں سے پکارنے کی؟ ایشمل اسٹاف روم سے نکلتی غصے سے بولی نمبر کیا؟ میں تو تمہارے سارا بایو ڈاٹا معلوم کروا چکا ہوں ڈاکٹر۔ گلشن کالونی میں رہتی ہوں، والد صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں، 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمارا ہما اور عہد و سچ اپنی ہونے والی ساسو ماں کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا میں، وہ ایک گھریلو سادہ سی خاتون ہے۔ اور رہی بات ایسے پکارنے کی تو اب بندہ اپنی ہونے والی بیوی کو اور کیسے پکارے؟ کوئی اچھا طریقہ ہے تمہارے پاس تو وہ ٹرائی کر لیتا ہوں۔ آہان تفصیل سے اس کی بات کا جواب دیتا اسے مزید تپا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے، جیسا تم سوچو ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایشمل اسے اسی طرح سب گھر والوں کے بارے میں سن کر گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر شاطر ثابت ہوا تھا، شاید وہ اسے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لیتی تھی۔ لیٹس سی پھر کس کی سوچ پوری ہوتی ہے، اور ہاں آئندہ یہ ریڈ کلر پہنے نظر نہ ہو تو مجھے اس کلر میں تمہیں دیکھنا خاص صرف میرا ہے۔ ایشمل چلتے ہوئے باہر آ چکی تھی جب آہان کی بات پر اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے بلیک شیشوں والی مرسڈیز پر پڑی اس طرح مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، اگر میں سامنے آ گیا تو تمہارے لیے ہی مشکل ہوگی۔ ویسے بھی اس کلر میں جتنی خوب سے تم لگ رہی ہو مجھ پر خود پر کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ آہان اس کے ارد گرد دیکھنے والی حرکت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تم ایک انتہائی پاگل و بے شرم انسان ہو، ایسی بےہودہ باتیں اپنی گرل فرینڈ سے کرو جا کر تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو، آئندہ مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ایشمل اس کی بات پر غصے سے ہوتی فون بند کر کے پرس میں رکھتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ واقعی اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، ابھی گاڑی سے نکل کر سامنے ہی نہ آ جائے۔ وہ گالا کر بغیر کھانا کھائے سیدھی اپنے روم میں آ گئی تھی اور تب سے مسلسل کمرے میں پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ سدھا کا نمبر دیکھا اس نے کال سیو کی تھی۔ ایشمل کیا ہوا، تم ہاسپٹل سے اس طرح کیوں آ گئی؟ یار اس نے بکے ہی تو بھیجا ہے، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کب تک وہ ایسا کرے گا؟ جب تمہاری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، سدھا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ سدھا یہ شخص ایسے ٹلنے والا نہیں، تم نہیں جانتی وہ میرے بارے میں ایک بات معلوم کروا چکا ہے، مجھ پر نظر رکھے ہوئے وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بابا ہارٹ پیشنٹ ہے، انہیں میں کسی صورت کوئی ٹینشن نہیں دے سکتی ماما، وہ تو ویسے ہر بات کی اتنی ٹینشن لیتی ہے، اور ابھی تو ویسے بھی گھر میں میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، تم جانتی تو ہو نا۔ ایشمل شدید پریشانی سے بولی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بات تو واقعی پریشانی والی ہے، ویسے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، کیا پتہ کام کر جائے۔ سدھا کچھ سوتے ہوئے بولی ہاں تو بتاؤ جلدی۔ ایشمل جلدی سے بولی اب اگر اگلی بار اس نے تم سے کنٹیکٹ کیا تو تم اسے صاف لفظوں میں بتا دینا کہ تم
انگیجڈ ہو اور بہت جلد تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ سیدھا کی بات میں اشمل ایک پل کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ایسا کہنے سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ اشمل کچھ دیر کے بعد بولی، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی، پر ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، کیا پتا پیچھے ہٹ جائے۔ اوکے دیکھتی پھر میں بس اس فضول شخص سے جان چھوٹ جائے میری۔ اشمل ناگواری سے بولی، ویسے تم بھی ایک عجیب ہی لڑکی ہو، باقی لڑکیاں جس بندے کا پیچھا کرتی ہیں، جس کے خواب دیکھتی ہیں، تم اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہو۔ سیدھا اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تو یہ بندہ انہی لڑکی کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے ایسا فضول شخص۔ اشمل اس کی بات پر چڑھتے ہوئے بولی، بات سنو لڑکی، دکھائی نہیں دے رہا تمہاری پھوپھو آئی بیٹھی ہیں اور تم منہ اٹھا کر اپنے حجرے میں گھسی جا رہی ہو، جاؤ کچھ لے کر آؤ ان کے لیے۔ ہنا جو سر جھکائے اپنے پوشن کی طرف جا رہی تھی، حاجہ بیگم کی چنگارتی آواز پر پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا جو سفینہ بیگم ان کے بیٹے عارفین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حاجہ بیگم نے اب یہ اپنی عادت بنا لی تھی، ہر آئیگے کے سامنے انہیں ایسے ہی ذلیل کرنا ہے۔ اب جہاں کری میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ کچن میں۔ حاجہ بیگم ایک بار پھر حقارت سے اس کے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب ہنا خاموشی سے سر جھکائے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، یہاں ہر کام کے لیے 10 ملازم موجود تھے، لیکن حاجہ بیگم جان بوجھ کر انہیں نیچا دکھانے کے لیے سب کے سامنے ایسا کرتی تھی۔ ویسے بھابھی بہت اچھے سے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو۔ سفینہ بیگم کی بات پر حاجہ بیگم مسکرائی۔ اب ان لوگوں کا قصہ شروع کر چکی تھی۔ جب عارفین نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا تھا، لیکن اس نے خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا تھا، کیونکہ ان دونوں کے سامنے ان کی سائے کا وہ مزید کوئی نیا ڈرامہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ عارفین کی نظریں بار بار بھٹکا کچن کے جا رہی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے ہنا نم آنکھوں کے ساتھ گئی تھی۔ اسے ہنا بچپن سے ہی بہت پسند ہے، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی ماں کے سامنے پسندیدگی بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتی تھی جتنا حاجہ بیگم ابو بس اللہ سے بہتری کی دعا ہی کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر اشمل کوئی پیشنٹ ہے؟ ڈاکٹر عثمان کے آفس میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عثمان نے آپ کو بلانے کے لیے کہا ہے۔ نرس کے پیغام پر وہ سر ہلاتی آفس کی طرف بڑھ گئی تھی اور دروازہ ناک کرتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عثمان کی چیئر تو خالی پڑی تھی، لیکن سامنے والی کرسی پر وہ سے کوئی بیٹھا نظر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے دماغ ایک پل کے گم گیا تھا۔ جو مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس پر غصہ بڑی نگاہ ڈال کر پھر کچھ کہے اشمل وہیں سے واپس پلٹی تھی۔ جب آہان نے سر سے اس کی کلائی پکڑی، اسے وہیں روکا تھا اور کھڑا ہوتا اس کے سامنے آیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی ڈاکٹر صاحبہ، پہلے اپنے مریض کا چیک اپ تو کر لے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ مانی ہزی سے بولا، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تم جیسے فضول اور گھٹیا انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اشمل غصے سے ہاتھ چھڑواتی بولی، جب اس کی بابا آہان نے اس کے بازو کو جھٹکا دے کر اسے قریب کیا تھا، اگر میں تمہاری ہر بات آرام سے سن لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تو مجھے کچھ بھی بولو گی۔ میری نرمی سے بات کرنے کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، آہان سخت لہجے میں بولا۔ تو کس نے کہا ہے تمہیں کہ آ کر مجھ سے بات کرو؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ اشمل پیچھے کی طرف ہوتی اسی کے انداز میں بولی، اس دن بتایا تو تھا کیا چاہتا ہوں میں۔ آہان اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تم جیسے انسان سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ میں انگیجڈ ہوں اور بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے شاپس میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اشمل اسے اپنا ہاتھ چھوڑواتی وارن کرتے لہجے میں بولی۔ جب اس کی بات انداز پر آہان نے زور سے کہا گیا تھا، جس سے اشمل نے اسے شادی کی خبر نہیں کوئی جوک سنایا ہو۔ او نو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اشمل نے حیرت سے آہان کی طرف دیکھا تھا۔ میری معصوم سے ڈاکٹر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری اس بات سے میں پریشان ہو جاؤں گا اور ایسے بولوں گا؟ آہان اس کے حیران چہرے کی طرف دیکھتا ذرا سنجیدگی سے بولا، تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ تم صرف میری ہو، تو تمہیں کیا لگا تمہارے معاملے میں اتنا بے خبر ہوں گا؟ ایک بات کا علم ہے مجھے، اور جو بات چل رہی تمہارے گھر میں وہ بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ ابھی وہ مزید بات کرتا، سیل فون پر آتی امپورٹنٹ کال کی وجہ سے نرمی سے اس کا گال چھوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آہد اس طرف ہو تراشا کے لیے مت جاؤ، ابھی آ رہی ہیں، ڈانٹیں گی تمہیں۔ ہما آہد کو روڈ کے قریب کھڑے آئس کریم والے کے پاس جاتے دیکھا بولی، وہ لوگ اشمل کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اشمل
انہیں وہیں باہر رکنے کا کہہ کر سدھا کے ساتھ دوبارہ کسی کام سے اندر چلی گئی تھی۔ جب احد آئس کریم دیکھا اس کی طرف بڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں نا، آبی کے آنے سے پہلے جلدی سے لے آتا ہوں۔ ہما کو جواب دیتے وہ جلدی سے آگے چلا گیا تھا۔ یار آہان، آج کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تم سے اتنے دنوں سے کہا تھا۔ حماد آہان سے بغلگیر ہوتے خوش دلی سے بولا، میں تو ادھر ہی تھا، تم تو لگتا ہے آج کل کچھ زیادہ مصروف ہو۔ آہان اس کی طرح طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا، جس پر حماد جٹائی سے مسکرایا تھا، مطلب تم اتنے غافل بھی نہیں ہو جتنا بنتے ہو۔ 2 دن پہلے وہ پاکستان آئی ہے، شاید کسی ایونٹ کے سلسلے میں بہت ضد کر رہی تھی تم سے ملنے کی۔ حماد اسے ٹاپ ماڈل صوفیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے بولا، جو آہان رضا میر کی دیوانی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ آہان سرد نگاہ حماد پر ڈالتے بولا، کیا تم اس کی غلطی معاف نہیں کر سکتی؟ کتنی بار وہ تم سے معافی مانگ چکے ہیں؟ حماد ایک بار پھر اس کی حمایت میں بولا تھا، تم اچھے سے جانتے ہو میں کسی کو معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کی شکل بھی کبھی نہ دیکھوں، اور نہ ہی کبھی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے اسے ڈسکس کروں۔ گڈ بائے۔ آہان ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ او شٹ! سامنے سے وہ لڑکا اپنی ہی مستی میں چلا رہا تھا جب پیچھے سے ڈرائیور سے بے قابو ہوتا ٹرک اس کے بہت قریب تھا۔ وہ گاڑی کو وہیں چھوڑتا اس سے بھاگا تھا۔ آہد سائڈ پر ہوا۔ ہما آہد کی طرف دیکھ کر زور سے چلائی تھی۔ آہد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرک اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹرک اس سے ٹکراتا کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا تھا۔ آہد کو پکڑ کر پیچھے کرتے پاس کھڑی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ آہد نے اس کا دوسرا بازو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ ڈر کے مارے ہوئے ہولے سے کانپ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ آہد اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے بولا جب آہد نے ہولے سے اس بعد میں سر ہلایا۔ آہد تم ٹھیک ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ ہما روتے ہوئے آہد کا چہرہ تھامتی بولی تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بھائی کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہما آہد کی طرف دیکھتے تشکر بڑے لہجے میں بولی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگ کیئرفل رہیں۔ اتنے رش والی جگہ پر یوں لاپرواہی دکھانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آہد نرمی سے اس کو جواب دیتا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ میں تم لوگوں کو وہاں ڈھونڈی اور تم لوگ جہاں کھڑے ہو۔ ایشمل ان کو وہاں کھڑے دیکھ قریب آتے بولی، کیا ہوا تم دونوں کو؟ ہما تم رو کیوں رہی ہو؟ ایشمل ان دونوں کی اترتی شکلیں دیکھ پریشان بولی، جب ہما نے نظریں نیچے کی اسے ساری بات بتائی تھی۔ کیا؟ آہد میری جان تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم لوگوں کو منع کیا تھا وہاں سے کہیں مت جانا۔ ایشمل فکرمندی سے آہد کو ساتھ لگاتے بولی، وہ پہلے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، تم انہیں مزید کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ہما جس نے آہد کو بچایا ہے وہ کدھر ہے؟ کب سے خاموش کھڑی سدھا ایشمل کو ٹوکتے ہما سے پوچھتے ہوئے بولی، وہ ادھر لگتا ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ہما اس طرف اشارہ کیا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اچھا چلو گاڑی چلتے ہیں، اللہ اس شخص کو اس کی نیکی کا اجر دے۔ ایشمل آہد کا ہاتھ تھامے اس کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھی تھی۔ سدھا آج مجھے گھر جلدی جانا ہے، آہد کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے سر عثمان سے بات کر لی، باہر موسم بھی خراب ہے اس لیے میں ابھی نکل رہی ہوں، لیکن تم جاؤ گی کیسے؟ ہاسپٹل کی وین کا ٹائم تو 1 گھنٹے بعد کا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، میں ٹیکسی کر لوں گی۔ ایشمل سدھ کو بتاتے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ ایشمل نے ابھی بلڈنگ سے باہر قدم رکھا ہی تھا جب ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، اور نہ ہی قریب کوئی ٹیکسی نظر آ رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر ویٹ کرنے سے بہتر ہے۔ اس نے تھوڑا آگے چل کر ٹیکسی دیکھنے کا سوچا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے تھوڑا سا ہی آگے بڑھی تھی جب ٹیکسی تو نہ ملی، لیکن اچانک سے بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس نے اپنے قدم پھر بھی نہ رکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ آہان رضا میر گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آتے بولا، اس کے اچانک سامنے آ جانے کی وجہ سے ایشمل کو مجبور رکنا پڑا تھا، ورنہ سر ضرور اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا جاتا۔ میرے راستے سے ہٹو، میں یوں کسی بھی ایرے گیرے کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی۔ ایشمل سرد تاثرات کے ساتھ بولی، ہر بات میں بحث کرنا ضروری ہوتا ہے؟ خاموشی سے بیٹھو، گاڑی میں سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، جو کہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔
آہا نے ایک نظر اس کی بھیگے وجود پر ڈالی تو اس کے کپڑے بالکل گیلے ہو کر جسم سے چپک چکے تھے۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نظر اشمل پر پڑی۔ دیکھ آہان کی کشادہ پیشانی پر موجود سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہٹا دیکھا۔ آہان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا تھا جب وہ یک دم پیچھے ہوئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حق جتانے والے؟ کس حق سے مجھے چھوتے ہو، میرے قریب آتے ہو تم بھی میرے نامحرم نہ جیسے یہ باقی سارے لوگ ہیں، پھر میں کیوں بیٹھوں تمہارے ساتھ؟ اشمل شدید غصے سے چلاتی بولی۔ وہ آہان رضا میر تھا جس کے ایک اشارے سے لوگ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے تھے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی اس کی بات سے انکار کر اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والا دوبارہ بولنے کے لائق نہیں بچتا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی تھی جس کا اتنا چیخنا چلانا وہ آرام سے برداشت کر لیتا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، لیکن وہ آہان رضا میر کو پہلی نظر میں بھا گئی تھی۔ کسی صورت بھی وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا جواب بھی بہت جلدی مل جائے گا تمہیں، مگر اس وقت تو تمہیں میری گاڑی میں بیٹھنا ہی ہوگا۔ اشمل کو مزید کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی لاک کر چکا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، اپنی انرجی ہی ویسٹ کر رہی ہو، یہ دروازے میری مرضی کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اسے مسلسل گاڑی کے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھا۔ آہان گہری نظر اس پر ڈالتا پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ اشمل اس کی گہری بے باک نظر خود پر محسوس کر کے مزید خود میں سمٹی تھی اور دوپٹے کو مزید خود پر ٹھیک کرتی دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی احتیاطی تدابیر پر شدید موڈ خراب ہونے کے باوجود بھی آہان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی باتوں پر غصہ آیا اب شاید ختم ہو چکا تھا۔ آہان اپنی ہی کیفیت پر الجھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ سے کرتا تھا کہ اس لڑکی کو سامنے دیکھ کر وہ کیوں ایسا ہو جاتا تھا۔ اس کی اتنی سخت باتوں کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، وہ ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ اپنی سوچوں کو جڑ رکھتے آہان نے توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی تھی۔ شدید بارش کی وجہ سے گاڑی چلانا کافی مشکل ہو رہا تھا جب اچانک سامنے سے ایک گاڑی بہت سپیڈ سے کراس کرتی گزری تھی۔ اگر آہان جلدی سے گاڑی کو لیفٹ سائڈ پر نہ موڑتا تو ٹکراؤ یقینی تھا۔ اس زوردار جھٹکے کی وجہ سے اشمل کا سایہ آہان کے کندھے سے ٹکرایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بے احتیاطی میں اشمل نے اس کے بازو کو تھاما تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو واپس گاڑی کے ڈور سے ساتھ ٹکرا کر ضرور تروا بیٹھتی۔ گاڑی کو نارمل پوزیشن میں لاتے آہان نے اپنے ساتھ لگی اشمل کی طرف دیکھا تھا جب اشمل جلدی سے پیچھے ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دیکھ لو ڈاکٹر صاحبہ، اب تم خود میرے قریب آئی ہو، بعد میں پھر نہ الزام لگانا مجھ پر کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ آہان اس کے سرخ پردے چہرے کی طرف دیکھتا مانی ہیزی سے بولا، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے قریب آنے کا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو مت چلاؤ، دوسروں کی جان ہاتھ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر اس دن کی طرح کہیں نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ کیونکہ تم جیسے آوارہ مزاج اور ہوس پرست انسان سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ اشمل اس کی بھاپا غصے سے تیش میں آتی بولی۔ جب اس کی بات سنتے آہان نے زور سے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی سائڈ پر روکتے وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا مجھ پر الزام لگانے کا؟ تو ہاں ہوں میں اس وقت نشے میں، جانتی ہوں ایک نشے ہوس پرست انسان تو کچھ بھی کر سکتا ایک تنہا لڑکی کے ساتھ۔ آہان بازو سے پکڑ کر اشمل کو اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولے۔ اس کی گرم سانسوں سے اشمل کو اپنا چہرہ جھلسا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اشمل کو شدت سے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، اشمل اس سے پیچھے دھکیلتی بولی۔ اس کے ساتھ گرفت سے اشمل کو اپنا بازو ٹوٹا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا اب؟ لگاؤ مجھ پر کوئی نیا الزام؟ اشمل کو اس سے آج پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ واقعی وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ آہان اس کا بازو چھوڑتا سیدھا ہوا تھا اور گاڑی کو ہواؤں کی سپیڈ پر بغیر اس کے گھر کے سامنے روکی تھی، کیونکہ جتنے غصے میں اس وقت وہ تھا وہ زیادہ دیر خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا۔ اشمل شکر ادا کرتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے اترتے ہی آہان نے پہلے سے بھی زیادہ تیز سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ جب اشمل اس کے جنونی انداز پر گھبراتی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو تم؟ میرا مشورہ مانو اور بتا دو بھیا کو کہ تم عارفین بھائی کو لائک کرتی ہو۔ حفصہ ہنا کے پاس ٹیرس پر آتی بولی۔ حفصہ آہستہ بولے، کبھی تو کوئی کام سوچ سمجھ کر کرو۔
کسی نے سن لیا تو نئی قیامت آ جائے گی۔ ہنا اسے گھورتے ہوئے بولی جو کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ بھائی مجھے تو اب کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں، میرے پیارے آہان بھیا ہیں، سب سنبھال لیں گی، اس لیے تمہارے لیے بھی مشورہ ہے میرا اس بار آئیں تو انہیں سب بتا دو، منٹوں میں سب ٹھیک کر دیں گے، جیسے ابھی سب ٹھیک کر کے گئے ہیں۔ حفصہ محبت سے آہان کا ذکر کرتی بے فکر سے بولی میں پسند کرتی ہوں نا، وہ تو نہیں کرتے مجھے، اگر کرتے ہوتے تو یوں خاموشی اختیار نہ کرتے، میں نے خود پھپھو کو کہتے سنا ہے وہ عارفین کا رشتہ اپنی نند کی بیٹی سے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ ہنا اپنے آنسو صاف کرتے بولی چلو جی کیا بنے گا تم لوگوں کا، ہم دونوں اچھے سے جانتی ہیں کہ عارفین بھائی تمہیں کتنا لائک کرتے ہیں اور تم انہیں، لیکن تم جیسے ڈرپوک لوگوں کو محبت کرنی ہی نہیں آتی۔ وہ ادھر اپنی اماں جان سے ڈر کر بیٹھے ہیں، تم ادھر اپنی سے۔ حفصہ ان دونوں کی عقل پر ماتم کرتے بولی اس سے پہلے کہ وقت تم دونوں کے ہاتھ سے نکل جائے کچھ کر لو، ورنہ پھر دونوں بعد میں روتے رہنا۔ حفصہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی جب وہ مرد ہو کر کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے تو میں کیسے کروں، اور بھیا پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں، میں ان کو اس معاملے میں انوالو کر کے بابا اور حاجہ امی کے ساتھ ان کا رشتہ مزید خراب نہیں کرنا چاہتی، اور تمہیں بھی میری قسم بھیا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ ہنا کی بات پر حفصہ بھی خاموش ہو گئی تھی، اسے بھی کسی حد تک ہنا کی بات مناسب لگی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن اس دن کے بعد آہان نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت خوش تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی خاموشی اس کے لیے کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی۔ سلیمان صاحب نے اس کا رشتہ اپنے دوست احمد کے بیٹے ارسلان سے طے کر دیا تھا۔ اسے ارسلان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا تھا، سلام دعا کے علاوہ ان کی آپس میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایشمل اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک شریف اور اچھا انسان ہے، اس لیے اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ آج ہاسپٹل سے لوٹے اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی جب گھر میں غیر معمولی خاموشی سے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ماما، یہ کون لایا اور آپ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ ایشمل نے حیرت سے ٹیبل اور صوفوں پر پڑے بہت سارے تھال کی طرف دیکھا تھا، اور قریبی دونوں ہاتھوں پر سر جھکائے بیٹھی اسماء بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ جب اس کی آواز پر اسماء بیگم نے پریشان نظر سے اس کو دیکھا، ہمارے بابا نے کہا کہ جیسے ہی تم واپس آؤ ان کے کمرے میں بھیجا جائے۔ اسے کہتے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسماء بیگم کے لہجے میں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بابا آپ نے بلایا مجھے؟ ایشمل دروازے پر ہلکا سا ناک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ بیٹا بیٹھو یہاں، سلیمان صاحب سامنے بڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولے آج کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے، جدی پشتی رئیس اور ہماری حیثیت سے بہت اونچے وہ لوگ، ہمارا اور ان کا کوئی میل نہیں۔ ابھی ان کو گئے کچھ گھنٹے نہیں گزرے کہ 20 لوگ آ کر پوچھ چکے ہیں ہم سے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ میرے خاندان کو ہر کوئی جانتا ہے، اتنے بڑے لوگوں کا ہمارے گھرانہ سب کے لیے حیرانی کا باعث تو ہوگا ہی۔ تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم پر میں اپنے حالات واضح کر دوں، کیونکہ جس طرح وہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اس حساب میں تمہاری بھی رضامندی شامل ہے۔ سلیمان صاحب کی آخری بات پر ایشمل نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایشمل ان کی بے اختیاری پر نام آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے بولی جب سلیمان صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا تم اس لڑکی کو جانتی ہو، مل چکی ہو اس سے؟ ان کی بات پر ایشمل نے اسباب میں سہلا تھا۔ اگر ایسا تھا تو تمہیں ارسلان سے رشتے پر رضامندی کیوں دی؟ سلیمان صاحب بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جب ایشمل مزید ان کی بے اعتباری برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے قدموں کے قریب آ بیٹھی تھی۔ بابا آپ نے ہمیشہ اپنی بیٹی پر اتنا اعتبار کیا ہے، پلیز ایک بار اب بھی میری پوری بات سن لے۔ ایشمل ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ جب سلیمان صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اپنے بال پہ اٹھایا تھا بولو بیٹا میں سن رہا ہوں۔ ایشمل نے گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلتی انہیں آہان کے ہاسپٹل آنے سے لے کر آگے کی ساری بات بتاتی چلی گئی تھی۔ بیٹا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ سب؟ سلیمان صاحب اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں، تمہاری خوشی کے خیال سے میں ان لوگوں سے میل نہ ہوتے ہوئے کسی حد تک اس رشتے کے لیے خود کو رضامند کر چکا تھا۔
لیکن اب تمہاری مرضی جان کر میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں۔ سلیمان صاحب پرسکون لہجے میں بولے، بابا وہ شخص بہت پاورفل ہے، اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اشمل انہیں خان رضا میر کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بولے، جو ہوگا دیکھا جائے گا بیٹا، زیادہ سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر ریسٹ کرو۔ ان کی بات پر اشمل سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کیسا لگا پھر میرا سرپرائز ڈاکٹر اشمل؟ سلیمان۔ اشمل ابھی اپنے روم میں پہنچی تھی جب موبائل پر بجتے انجان نمبر کو دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہو سکتا ہے، اور اشمل کے اندازے کے مطابق کال اٹھاتے ہی آگے سے اسی کی آواز سنائی دی تھی۔ تم نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا ہے، تمہاری وجہ سے پہلی بار میں نے اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھی ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اشمل اس کی آواز سنتے شدید غصے سے بولی تھی، تم سے معافی مانگ بھی کون رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، بلکہ ابھی تو آگے میں اور بھی بہت کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہیں ابھی کال کرنے کا مقصد یہی بتانا تھا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا تم سے، لیکن شاید تمہیں وہ سب راز نہیں آیا۔ اب تم اخان رضا میر کا اصلی روپ دیکھو گی۔ اخان نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا جب اشمل موبائل وہیں پھینکتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس شخص نے اس کی اچھی بلی زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اب مزید پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ اب کیا ہوگا اشمل؟ سدھا اس کے پاس بیٹھتی بولی، بابا نے تو ان لوگوں کو صاف انکار کر دیا، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ اشمل پریشانی سے سامنے دیکھتے بولی، ویسے جب وہ گھر والوں کو انوالو کر چکا ہے تو مجھے وہ کافی سیریس لگتا ہے۔ کیا پتہ واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، یا تم ایک بار اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی؟ سدھا کی بات میں اشمل نے غصے بڑی نظر سے اس کے ادھر دیکھا تھا۔ تمہاری کہنا کا مطلب ہے کہ میں اس آوارہ شخص سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں جو نشہ کرتا ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ رات دن گزرتے ہیں اس کے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دن اس لڑکی کے اتنے قریب دیکھا ہے اسے۔ وہ جانتا ہے اس کی باقی گرل فرینڈز کی طرح میں اسے اتنی آسانی سے تو نہیں ملنے والی نا، اسی لیے یہ ڈرامہ رچا رہا ہے۔ جب دل بڑھ جائے گا اس ڈرامے سے تو چھوڑ دے گا۔ محبت کرنے والے ایسے بے عزت نہیں کرتے جیسے وہ مجھے کر رہا ہے۔ اشمل سدھا کی بات پر غصے سے بھڑکتے بولی، لیکن تم نے بھی تو کب آرام سے بات کی، اسے ہمیشہ فضول باتیں اور انسلٹ ہی کی ہیں، اور آج کل کے دور میں تو بہت کم ہی کوئی اتنا شریف ہوگا کہ جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، اور وہ تو جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں یہ سب نارمل سی بات ہے۔ سدھا ایک بار پھر اس کی وکالت کرتے بولی، سدھا اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو یہاں سے اٹھ جاؤ، میرا پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے، مزید مت کرو۔ اشمل اس کی بات پر کھڑے لہجے میں بولی، اچھا سوری، غصہ مت کرو، یہ بتاؤ سلمان انکل نے ارسلان کے گھر والوں سے کوئی بات کی پھر اس بارے میں؟ سدھا اشمل کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر بات بدلتے بولی، پتہ نہیں، مجھے کچھ خاص نہیں بتا، ماما تو کہہ رہی تھی کہ کل کے آج بات کرنی ہے۔ اشمل کی بات پر سدھا پر سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تمہارے کہنے پر ہم لوگ گئے ان کے گھر، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اس رشتے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی کہیں اور طے ہو چکا ہے، اور احان ہمارا اور ان لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو تم بھی ایک بار سوچ لو اپنے فیصلے پر۔ حسنین رضا میر اسے تفصیل بتاتے بولے، شادی تو میری اسی لڑکی سے ہوگی، جوڑ ہے یا نہیں آپ اس بات کی فکر مت کریں، اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کریں، کیونکہ جلد ہی آپ کی بہو گھر آنے والی ہے۔ آخان انہیں اپنی بات سمجھاتے نپے تلے لہجے میں بولا، لیکن وہ لوگ تو انکار کر چکے، پھر تم کیا کرو گے؟ حسنین رضا میر اس کی ضدی طبیعت سے اچھے سے واقف تھے، اس سے اس کی بات پر فکر مندی سے بولے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گا، آپ گھر میں سب کو انفارم کر دیں، اپنی بیوی کے استقبال میں مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہیے۔ آخان اپنی محظوظ انداز میں انہیں باور کرواتا فون رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ کیا کہا آخان نے؟ پاس بیٹھی حاجہ بیگم حسنین صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مبارک ہو تمہیں، جیسا تم اپنی بیٹی کو بنانا چاہتی تھی ویسا ہی بن گیا ہے، ہر بات میں اپنی چلانے کی قسم کھا رکھی ہے اس نے، ان لوگوں کے انکار کے باوجود کہتا ہے وہی شادی کروں گا، اب پتہ نہیں آگے کیا کرنے والا ہے۔ حسنین رضا میر حاجہ بیگم کو سناتے ہوئے بولے، تو کیا ہو گیا ہے اس میں، جب اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری ہوئی ہے، یہ تو پھر اس کی پسند کی شادی کی بات ہے، یہ پوری کیے بغیر وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور کیا ہوا اگر وہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں،
میرے بیٹے کو اس کی مرضی کرنے دے، ویسے بھی جیسے ہر چیز سے بہت جلدی اس کا دل بڑھ جاتا ہے، اس شادی سے بھی ایسا ہی ہوگا، پھر میں اپنی پسند اور اسٹیٹس کی بہو لاؤں گی۔ حاجہ بیگم انہیں اپنی پلاننگ بناتے ہوئے بولی۔ جب حسنین رضا میں ان کی باتوں پر صرف سر جھٹک کر رہ گئے تھے، انہیں آج تک اپنی بیوی کے دماغ کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہنا ادھر آؤ جلدی، ایک بڑے مزے کی نیوز ہے میرے پاس۔ حفصہ آسماں بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہنا کو بھی آواز دیتی بولی یا اللہ خیر، آرام سے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آسماں بیگم اس کی اتنی جلد بازی پر گھبراتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے امی بھیا کی شادی ہو رہی ہے، واہ کتنا مزہ آئے گا، پتہ نہیں بھابھی کیسی ہوں گی، بھیا کی پسند ہے پھر تو اچھی ہی ہوں گی۔ حفصہ خوشی سے انہیں بتاتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے بتایا؟ ہنا بھی اس کی بات سنتے اندر داخل ہوتی بولی، ابھی میں نے بابا اور حاجہ امی کی باتیں سنی ہیں، بابا بھیا سے بات کر رہے۔ حفصہ آسماں بیگم کے پاس بیٹھتی انہیں تفصیل بتانے لگی۔ سلیمان صاحب نے آج آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی، اس لیے آج وہ گھر پر ہی تھے۔ جب بیل بجنے کی آواز پر وہ اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ سلیمان نے حیرت سے ایک نظر سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کچھ فاصلے پر گاڑی کے پاس کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ سلیمان صاحب اس کی طرف دیکھتے بولے، جو ان کی بات سن کر وہ مسکرایا، کیا آپ مہمانوں کو ایسے ہی دروازے پر کھڑا رکھتے ہیں؟ ہم اندر چل کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ خان ان کی طرف دیکھتا سوالیہ انداز میں بولا۔ جب سلیمان صاحب اس سے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے، میرا نام احان رضا میر ہے، جس کا کچھ دن پہلے رشتہ آیا تھا آپ کے گھر۔ مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ تعارف کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی بیٹی میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوگی۔ احان کی بات پر سلیمان صاحب کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتی اسماء بیگم نے بھی احان کی طرف دیکھا تھا۔ براؤن کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس بالوں کو جل لگا کے ایک سٹائل سے سٹ کے مضبوط مردانہ کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اگر اسماء بیگم کو اشمل اس کی حرکتوں کا نام بتا چکی ہوتی تو یہ روشن پیشانی والا نوجوان انہیں اشمل کے لیے ارسلان سے 1000 گنا بہتر لگا تھا۔ تو تمہارے گھر والوں کو میں اس رشتے کا جواب بھی دے چکا ہوں، پھر کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ سلیمان صاحب سپاٹ سے لہجے میں بولے، وہ تو انکار میں جواب دیا آپ نے، میں اقرار میں جواب لینے آئے ہوں۔ احان ان کی طرف دیکھتا بولا، میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور کچھ دنوں میں اس کا نکاح ہے، اس لیے تم اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، نہ ہی وہ ایسا کچھ چاہتی ہے اور نہ ہی ہم۔ سلیمان صاحب اپنی کیفیت کنٹرول کرتے بولے، نکاح تو اس کا مجھ سے ہی ہوگا، چاہے آپ لوگوں کی مرضی اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ 2 دن ہیں آپ لوگوں کے پاس، اچھے سے سوچ لیں۔ اگر آپ کا جواب اقرار میں ہوا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں اپنے طریقے سے اقرار کرواؤں گا، پھر آپ اعتراض مت کیجیے گا۔ احان سنجیدہ لہجے میں انہیں اپنی بات سمجھاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب کیا ہو گیا سلیمان، یہ تو صاف دھمکی دے کر گیا ہے، کچھ غلط نہ کرے ہماری بیٹی کے ساتھ۔ اسماء بیگم سلیمان صاحب کے پاس آتے پریشان سے بولی، کیونکہ وہ باہر موجود احان کا پروٹوکول دیکھ چکی تھی۔ ہاتھوں میں بندوق اٹھائے کھڑے گارڈ دے کر تو انہیں ویسے ہی خوف آ رہا تھا۔ میں بات کرتا ہوں احمد سے، سلیمان صاحب فکر مندی سے کہتے وہاں سے اٹھے تھے۔ ماما اب بہت ہو گیا، وہ شخص ہمارے گھر آ کر دھمکی دے کر گیا ہے، آپ پاپا سے کہیں پولیس کو انفارم کرے۔ اشمل اسماء بیگم کی بات سنتے غصے سے بولی، کوئی فائدہ نہیں، تمہارے پاپا کا کہنا ہے، پولیس بھی انہی لوگوں کے جیبوں میں ہوتی ہے، اپنی ہی عزت خراب کرنے والی بات ہے۔ انہیں اس معاملے میں شامل کر کے اسماء بیگم فکر مندی سے بولی،